سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، کہ اکثر دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے۔ جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب کا درس پاک خطاب لاجواب ہوتا ہے، اور کچھ خیال تھا کہ آپ کے لیے کچھ وہ انٹروڈیوسنگ لیکن ضرورت نہیں سمجھتے، اور میں اس معاملے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، میں بڑا تعارف کرانے میں بڑا کھڈا جیسا بندہ، بڑا کھڈا، تعارف کرانا بڑا مشکل ہے، اور ڈرتا اس لیے ہوں کہ تعارف اگر ذات اس ذات سے اونچا ہو جائے تب بھی خدا کے سامنے جواب دینا مشکل ہے، کم ہو جائے تو اس کی کثر نفسی ہے، اس لیے چھوڑتا ہوں اس بات پر کہ مشکانس کے خود بگویت نہ کہ اتار بگویت، کستوری وہ ہے جو خود بول پڑتی ہے آپ کے سامنے۔ اب آپ کے سامنے نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليس البر سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام پیر طریقت حضرت خواجہ پیر محمد آفتاب احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم، محترم المقام پیر طریقت حضرت پیر سید حفیظ الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم، محترم مشائخ علماء کرام و صاحبزادگان والا تبار، معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور جس کی فضل و کرم اور عنایت سے ہم آج ادارہ منہاج القرآن نیلسن کے زیر اہتمام عظمت مصطفیٰ کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں حاضر ہے، اور الحمدللہ کتنا بابرکت سما ہے کہ میری دائیں طرف بھی بزرگوں کی
اولیاء کرام کی اور صلحاء اعظام کی اولاد ہے، بائیں طرف بھی بزرگوں کی، اولیاء کی اور صلحاء کی اولاد ہے، پھر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف مشائخ اعظام اور علماء کرام ہیں۔ اجتماع میں بھی کثیر تعداد حضرات علماء کرام کی موجود ہے۔ افسوس ہے کہ حال رش کی وجہ سے بے حال ہو گیا ہے، اور ہم اس حال کے ساتھ مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ دائیں بائیں کمرے، حضرت صاحبزادہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ 7 کمروں میں بھی اوپر بھی خواتین کا اور دیگر احباب کے بیٹھنے کا اور شارٹ سرکٹ ٹیلی ویژنز کا انتظام ہے، تاہم اللہ پاک انہیں سکون عطا فرمائے۔ اور ہم چند لمحے توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ آج کی کانفرنس کی غرض و غایت اس موضوع کو سن سکیں، بیان کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ وقت چونکہ قلیل ہے، میں بلا تمہید اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنا، اس کا ایک ایک شعر، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حضرت عظمت مصطفیٰ کا آئینہ دار۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک، اعلیٰ حضرت کا مشرب، اعلیٰ حضرت کا وجود بھی عظمت مصطفیٰ کا عکاس ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ یہی ایمان ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور عقیدے میں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور، ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور، اطاعت اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور، اور نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور، یہ سب چیزیں یکجا ہیں جو قرآن مجید کا وعدہ ہے، اولئک هم المفلحون، تمہیں کامیابی، کامرانی اور فلاح نصیب ہو جائے گی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کامیابی اور کامرانی ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے کی پہلی 3 آیتیں میں نے آج کے موضوع کے حوالے سے تلاوت کی۔ ان میں بنیادی طور پر تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ پس منظر اس واقعے کا یہ ہے، مختصراً تاکہ بات آپ کے ذہن نشین رہے، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت تو وہ مدینہ طیبہ نہیں تھا، اس وقت وہ یثرب تھا۔ تو یوں کہیے کہ جب آپ نے یثرب کو مدینہ بنایا، یثرب کو مدینہ بنایا۔ اب بات تو موضوع کی سمت سے ذرا ہٹ کر ہے، مگر میرے ذہن میں ایک فلیش آ گیا، میں چاہتا ہوں تعلق اس کا فکری تربیت کے ساتھ ہے، چاہتا ہوں کہ وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ جملہ معترضہ کے طور پر، یثرب کو مدینہ بنایا، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے بنایا، یہ کیسے بنا؟ ہوتا تو ہر کام امر الہی سے۔ ایک سادہ جواب تو یہ ہے کہ اللہ کا امر تھا، اور سرزمین یثرب مدینہ بنائے جانے کے لیے منتخب ہو گئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے اور آپ کے قدموں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ مگر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے، تاریخی، فکری اور نظریاتی۔ چونکہ یہ اجتماع تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، یہ پس منظر جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پس منظر تحریک منہاج القرآن کے فکر کی بنیاد ہے۔
مینا میں میلہ لگتا تھا کافروں اور مشرکوں کا، سالانہ جس طرح علاقائی میلے لگتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا میلوں سے کوئی واسطہ نہ تھا، قربان جائیں اس آقا کی عظمت پر اور انسانیت اور امت کے اوپر شفقت پر کہ جس ہستی کا کوئی دور کا بھی واسطہ رشتہ تعلق میلوں سے نہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اب عرس میلے بنا دیے، یہاں تو نہیں ہوتے مگر پاکستان میں خال خال کوئی عرس بچ گیا ہے جو میلہ نہیں رہا، جہاں صالح متقی لوگ سجادگی کے زینت جیسے پیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، صاحبزادہ صاحب ہیں، ایسے جہاں وارثان اہل علم اور اہل عمل اور اہل تقوی موجود ہیں، وہ جگہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ورنہ بیشتر یہ ہوتا جا رہا ہے کہ عرس میلوں میں بدلتے جا رہے ہیں۔ میلے عرس ہوتا ہے تو بجائے عرس پر گھڑ دوڑ گھوڑوں کے مقابلے ہوتے، تھیٹر لگتی۔ اسلام آباد میں ایک پیر صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے اپنے عرس پر مجھے خطاب کی دعوت دی اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے خطاب کی خاطر سال ہا سال کا اپنا معمول اس سال بدل دیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا معمول تھا؟ کہتے ہیں ہمارے ہاں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جو ریچھ کتوں کی لڑائیاں اور گھوڑوں کی دوڑیں اور خدا جانے کیا کیا جو نظام ہوتا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مرتبہ وہ نہیں کرائیں گے، آپ کا خطاب کرائیں گے۔ اللہ کی شان، یعنی سوچ یہاں تک چلی گئی، یعنی خطاب اور وہ چیزیں بدل ہو گئی نا آپس میں۔ اس مرتبہ وہ نہیں کرائیں گے، آپ کا خطاب کروائیں گے۔ میں نے ان سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرتبہ آپ ریچھ کتوں کو بلانے کی بجائے مجھے بلا رہے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی بات کی سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا میں تو ابھی ریچھوں اور کتوں کے حال کو بھی نہیں پہنچا، میں تو ان سے بھی کم تر ہوں۔ اس لیے کہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تو مجھے نہیں یاد، سنتا بڑی کثرت سے ہوں، جسے وہ فرماتے ہیں کہ وہ صابر مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ پہلا مصرع کس طرح ہے؟ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اُنا تھی چنگے۔ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اُنا تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ ہمیں تو اپنے مطلب اور ذوق اور طلب اور منشا کے مطابق ایک دن کوئی چیز نہ ملے تو ہم شکوہ کرتے ہیں، اور وہ صابر بھی بھوکے بھی ننگے بھی مالک دے کر راکھی کر دے۔ بڑی بات ہے۔ اور بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ راتی جاگیں تے شیخ صداویں تے راتی جاگن کتے۔ ہمیں تو وہ رات جاگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو رات کا جاگنا بھی نہیں آتا۔ اٹھ بلیا بلے شاہ، اٹھ بلیا بھج یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تھیں اتے۔ اب یہ بات چھڑ گئی، کہیں بھئی ہمیں راستے سے ہٹا نہ دے موضوع سے یہ بات۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، میلوں پر جاتے دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر کے آقا انہیں تبلیغ کرتے، انہیں حق کی طرف بلاتے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم تباہی بربادی گمراہی اور ہلاکت میں دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فانقذکم منہا، ہم نے اپنا محبوب بھیجا، وہ اپنی تبلیغ کا رسہ تمہاری کمروں میں باندھ باندھ کر تمہیں دوزخ سے بچاتا پھرتا ہے، کھینچتا ہے اس میں سے۔ تم دوزخ کے گڑھے میں گرتے ہو، وہ تمہیں کھینچ کھینچ کے باہر لاتا ہے۔
اتنا کرم کیا ہم نے اپنے حبیب کے ذریعے، دوزخ کے گڑھوں میں گرنے والوں کو کھینچ کھینچ کے باہر نکالا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت درد بھری بات کرتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اس کا ہی حیا کیا ہوتا۔ تو میلوں میں جا کے تبلیغ کرتے لوگ مسلمان ہوتے، تو مینا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی پہلی بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ کہلائی۔ اگلے سال حضور علیہ السلام پھر تشریف لے گئے، پھر بیعت کچھ لوگوں نے کی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ سو اس بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر 72 یا 80 کے قریب افراد سرزمین یثرب جو مدینہ بنی وہاں سے آئے۔ جو لوگ مسلمان ہو کے مدینہ پاک میں پہنچے انہوں نے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا، اور لوگوں کو شوق ہوا، وہ قبول اسلام کے خیال سے آئے۔ 72 اور 80 کے لگ بھگ یا 82 افراد کے لگ بھگ مختلف روایتیں آئی ہیں۔ ایک قافلہ تھا، وفد تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مینا کے میدان میں اس نے قبول اسلام کیا۔ یہ بہت بڑی ایک جماعت آئی سرزمین یثرب سے جس نے مینا میں آ کے قبول اسلام کیا۔ سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، سربراہ تھے قافلے کے، وفد کے۔ جب وہ بیعت کرنے لگے، اب 2 باتیں اس موقع کی یاد رکھنے والی ہیں۔ یعنی یہاں سے ہجرت مدینہ کی، بلکہ یوں کہیے یثرب کے مدینہ بننے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ وہ میٹنگ ہے، مجلس ہے، اس مجلس کی 2 باتیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور یاد کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جب لوگ آپ کے دست اقدس میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، قبول اسلام کی بیعت کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے لوگوں سے، یثرب سے آئے ہوئے وفد کو مخاطب کیا اور فرمایا، تم اسلام کے نام پر بیعت کر رہے ہو اور اپنے ہاتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ بیعت اسلام کا معنی کیا ہے؟ یہ جو بیعت کر رہے ہو اسلام کی، معلوم ہے کہ بیعت اسلام کی ہے کیا؟ کہیں یہی نہ سمجھ لینا کہ خالی 5 وقت نماز پڑھنے اور سال کے رمضان میں روزے رکھ لینے اور حج کو چلے جانے اور کسی وقت تسبیح اللہ اللہ کی کر لینے کا، خالی یہی کام ہی سارا اسلام ہے۔ یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ تو بیعت کرنے سے پہلے جان لو کہ اسلام کی بیعت ہے کیا۔ وہ چونکے فرمانے لگے، انکم تبایعون علی حرب الاحمر والاسود من الناس، لوگوں تم جو دست مصطفیٰ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہو، اسلام کے نام پر بیعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر سرخ و سفید سامراج، تمام باطل اور طاغوتی طاقتیں، سرخ اور سفید، ہر وہ شخص اور ہر وہ قوت جو دین اسلام کی دشمن ہے، اس کے خلاف برسرے پیکار ہو جانے کا نام اسلام کی بیعت ہے۔ آج سے سکھ اور چین کی نیندیں ختم، سکھ اور چین کی نیندیں ختم، دکھ کی راہ شروع، پھولوں کی سیجیں ختم، کانٹوں بھری راہ شروع، آرام، چین اور سکون ختم۔ جب تک اسلام کا جھنڈا بلند ہو کر لہرا نہ لے، اس وقت تک آرام حرام۔ یہ ہے اسلام کی بیعت، اور ہر باطل طاغوتی استعماری طاقت کے خلاف جنگ مول لے لینا، ہر دین کے دشمن کو اپنا دشمن بنا لینا۔ اگر یہ سودا قبول ہے تو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لو۔ ایک شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، انہوں نے اسلام کو یہ سمجھ کر قبول کیا، اسلام کو یہ سمجھ کر قبول کیا۔ ہم نے تو خالی مسجد میں نماز پنجگانہ وہ بھی اگر پڑھیں اور توفیق ہو
تو خالی وہ نماز پڑھنے والے ہی اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کا وہ حصہ قبول نہیں جس میں باطل طاقت کے ساتھ ٹکر ہو، جس میں باطل اور طاغوت کے ساتھ جنگ ہو، جس میں زندگی کا امن، عزت، آبرو، جان، مال، آرام، سکون سب کچھ خطرے میں پڑ جائے اور اسلام کی خاطر سب کچھ لٹ جائے۔ ہمیں یہ اسلام قبول نہیں۔ آرام والا اسلام قبول ہے، سکھ اور چین والا اسلام قبول ہے۔ تو اسلام کے اس تصور پر بیعت اسلام ہو گئی۔ تو مدینہ کے لوگوں کی پہلی بڑی جماعت کی پہلی بیعت اس عہد پر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ہر وہ طاقت جو دین کی دشمن ہے اسے اپنا دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ انقلابی تصور تھا اسلام کا۔ یہاں سے مصطفی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے، مصطفی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے۔ بیعت ہو چکی ہے۔ اب یہ تو ایک بات تھی جو چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں۔ دوسری بات جو اسی موقع پر ہوئی وہ بھی قابل توجہ، جب بیعت ہو گئی، سبحان اللہ، اب یثرب مدینہ بننے والا ہے۔ وہاں کے لوگ جب صحابی ہو گئے نا، اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا تھا تو قافلہ یثرب تھا، اب قافلہ عشاق مصطفیٰ تھا، اب صحابہ تھے، پیشوایان اسلام تھے۔ اب عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مکہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، آپ ہمارے یثرب آ جائیں۔ دعوت دی، یثرب آ جائیں اور ہمارے شہر کو اپنا وطن اور اپنا مسکن اور اپنا ٹھکانہ اور مرکز بنا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر آنے اور آباد ہونے کی دعوت تھی۔ سبحان اللہ، کیا بخت تھے اس خطہ زمین کے جس کی طرف آنے کی اس گھڑی حضور علیہ السلام کو دعوت دی جا رہی تھی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے آقا کو دعوت دی، ہمارے شہر آ جائیں۔ اس پر معلوم ہے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہاں ایک سودا طے ہوا، یہاں ایک سودا طے ہوا۔ آقا نے فرمایا مجھے لے جانے کی قیمت معلوم ہے کیا ہے؟ مجھے لے جانے کی قیمت سوچ لی ہے کیا ہے؟ مجھے لے جانے کا سودا سستا نہیں، مہنگا ہے۔ عرض کی آقا فرمائے جو قیمت جو مول بولیں ادا کریں گے۔ فرمایا مجھے لے جانا چاہتے ہو تو پھر اپنی گردنیں کٹوانے، خون بہانے اور جانوں کا نذرانہ دینے پر تیار ہو جاؤ، میرے لے جانے کی قیمت یہ۔ اگر مجھے لے جانا ہے تو مال لٹیں گے، مال لٹیں گے، جانیں قربان ہوں گی، خون بہیں گے، گردنیں کٹیں گی۔ اگر یہ سودا قبول ہے تو وعدہ کر لو، میں آنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے بات بڑی سادہ ہے اور فوری گردنوں کی کٹنے تک چلی گئی۔ یہ لکھا ہے جب پکارا آپ نے سر بکف آئیں گے اور جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ دوستو اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ یہ کہنا آسان ہے، کر گزرنا مشکل ہے۔ اس بات کی قیمت سمجھا رہا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان سوچ سکتا ہے بھائی مثلا آپ رہتے ہیں نیلسن میں، نیلسن میں کم مسلمان آباد ہیں یا ماحول سازگار نہیں یا دشواریاں ہیں، کچھ آگے کہتے ہیں کہ آپ اس کی جگہ ہمارے پاس آ جائیں، برمنگھم آ جائیں۔ تو آپ کہیں کہ اچھا برمنگھم اگر مجھے لے جانا ہے تو گردنیں کٹواؤ گے، جانے دو گے، مال لٹاؤ گے؟ اگلا سوال کر سکتا ہے بھائی دعوت تو آپ کو نیلسن چھوڑ کے برمنگھم آ کے آباد ہونے کی دی ہے، اس میں اس دعوت دیتے ہی گردنوں کے کٹنے اور جان مال کے لٹنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ دعوت تو دی ہے کہ اس شہر کی بجائے ہمارے ہاں آ جائیں، اور آپ نے ساتھ ہی بات یہ کر دی کہ یہ ہونا ہوگا۔ اس کا تعلق کیا بنتا ہے؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے اسلام کا یہ مفہوم سمجھ لیا تھا کہ اسلام کا نام ہر سرخ و سفید سامراج کو للکارنا ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی، ان کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ جب اسلام کا معنی ہر سرخ و سفید سامراج کو للکارنا ہے
تو پھر مصطفیٰ کو لے جانا گردنوں کا کٹوانا ہے. وہ سمجھ گیا یہ بات. انہوں نے عرض کیا حضور ہم وعدہ کرتے ہیں مال بھی قربان کرنے پڑے تو کریں گے, جانیں دینی پڑیں گی تو دیں گے, خون بہانے پڑے تو بہائیں گے, گردنیں کٹوانی پڑی تو کٹوائیں گے. آقا ہمیں یہ سودا قبول ہے. فرمایا اگر گردنیں کٹوانوں کا سودا قبول ہے تو پھر میرا بھی تم سے وعدہ ہے, میں وہیں چلوں گا. تو قربان جائیں ان لوگوں کے بخت پر کہ وہ جان کی بازی لگانے کا عہد کر کے مصطفیٰ کو لے گئے, خون اور جانیں دے کر حضور کو لے گئے. کیا جملہ بولا ہے میں نے؟ جانیں اور خون دے کر حضور کو لے گئے. اس عزم نے یثرب کو مدینہ بنا دیا. اس عزم نے یثرب کو مدینہ بنا دیا. تو وہ تو حضور علیہ السلام کے قدم پڑے تو مدینہ بن گیا, وہ خود مدینہ تھوڑا تھا. جب حبشہ حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تھے, اگر وہ یہی سودا اس وقت کر لیتے اور آقا حبشہ چلے جاتے, میرا وجدان کہتا ہے کہ حبشہ ہی مدینہ ہو جاتا, ہم پھر وہ افریقہ حبشہ کے سفر کر رہے ہوتے. مدینہ پاک جا رہے ہیں, ہمارا مدینہ وہی ہوتا. اور ہمارا مدینہ تو حضور سے ہے نا, جہاں حضور کا ڈیرا ہے, جہاں سجنوں کی جھونک ہے وہی مدینہ ہے, جہاں ساجن کی جھونک ہے وہی مدینہ ہے, جہاں حضور کا ڈیرا ہے وہی مدینہ ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس کے بہت سارے معنی ہیں, اس آیت کے بہت سارے معنی ہیں. دو معنی صرف عرض کرتا ہوں, تفسیری نہیں, بڑے اختصار سے. فرمایا محبوب میں اس شہر کی کئی معنی ہے نا, میں نے بتایا, جو معنی میں لے رہا ہوں وہ یہ کہ لا اقسم بہذا البلد, یہ لا استفہامیہ ہے. ایک معنی لا استفہامیہ ہے اور واو حال کے لیے آیا ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد, پیارے میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں. استفہام انکاری ہے, استفہام انکاری ہے. میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں. یہ ہر ترجمے حاشیے تفسیر میں نہیں ملے گا معنی, پرانی بڑی کتابیں تفسیر کی اٹھائیں گے تو مل جائے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ دو چار کتابیں دیکھیں اور کہیں جی پروفیسر صاحب بتا گئے تھے تو یہ تو لکھا ہوا ہی نہیں. یہ من گھڑت نہیں ہے, یہ اکابر کے بیان کردہ معانی میں سے ایک نقطہ ہے. لا اقسم بہذا البلد, پیارے یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں اگر نگاہ محبت کی نگاہ. میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں. وانت حل بہذا البلد, یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے کہ تو بھی شہر مکہ میں رہے اور پھر بھی قسم نہ کھاؤں. تو جہاں تیرے طلبے لگیں گے میں تو اس شہر کے گلی کوچوں کی قسم کھاؤں گا, اس شہر کی ہواؤں اور فضاؤں کی قسم کھاؤں گا. تو یہ ہے قسم کھانے کا معنی, ایک معنی. اور دوسرا معنی اس کا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں بڑا خاص نقطہ اور بھی لکھا. فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد, لا نافیہ ہے, وانت حلم, حلم کا معنی رخصت ہونا ہے. یہ دوسرا ایک خاص معنی بتا رہا. تو فرماتے ہیں کہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ محبوب جب تک تو تم اس جگہ تھے, جب تک تو مکہ میں تھے, ہم اسی شہر کے گلی کوچوں کی قسم کھاتے تھے. جب سے تو یہاں سے رخصت ہو گیا, اب ہم یہاں کی قسم کاہے کو کھائیں. جب تو ہی رخصت ہو گیا اب تو کھائیں گے تو مدینہ کی کھائیں گے, اب تو کھائیں گے تو مدینے کی کھائیں گے. تو اللہ پاک کا تعلق حبی بھی یہ ہے کہ جہاں محبوب کے جس زمین پر تلوے لگتے ہیں وہی زمین قسم کے لائق ہو جاتی ہے. یہ عظمت مصطفیٰ کے کیسے کیسے عجیب گوشے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے, مگر ہم قرآن مجید کو ان نگاہوں سے نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سودے پر, گردنوں جانوں اور خونوں کے سودے پر یثرب لے گئے. آپ کے قدم پہ پاک پڑے تو یثرب مدینہ بن گیا. اب ہم پلٹ کر اسی بات پر آ جاتے ہیں.
یہ درمیان میں ایک نقطہ آ گیا، سبحان اللہ. تو جب مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرما لی تو تقریباً 1.5 سال یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. قبلہ بیت المقدس بن گیا. 17 مہینے کے لگ بھگ عرصہ گزر گیا تھا. رجب کا مہینہ تھا. کون سا؟ آدھا مہینہ گزر گیا تھا، آدھا رہتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کو ایک مسجد میں، جسے اب مسجد قبلتین کہتے ہیں. طبیعت ایک عرصے سے راغب ہو گئی تھی اور آرزو پیدا ہو گئی تھی، اور آرزو شدت اختیار کر گئی تھی کہ اگر اجازت ملے تو بجائے بیت المقدس کو قبلہ رکھنے کے اب کعبۃ اللہ کو، مکہ مکرمہ والے کعبے کو قبلہ بنا لیں. انتظار تھا اللہ کے امر کا. حالت نماز میں تھے، امر آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پاک ادھر پھیر لیا، کعبۃ اللہ کی طرف. یہاں ایک خاص چیز عرض کر دوں. مدینہ طیبہ میں بیت المقدس اور مکہ معظمہ کی سمتیں بالکل متضاد ہیں. یعنی بیت المقدس کی سمت اگر اس طرف ہے تو مکہ معظمہ کی سمت ادھر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اگر تھوڑا سا توجہ کریں، جب نماز ادا ہوئی، شروع ہوئی، تو صف صحابہ کرام کی نمازیوں کی پیچھے تھی. حضور علیہ السلام کا مصلی آگے تھا، رخ بیت المقدس کی طرف تھا. امام آگے ہوتا ہے نا، مقتدی پیچھے ہوتا ہے. اور جب حکم آ گیا اور قبلہ بدل گیا، ادھر منہ کر لیا، تو جب منہ بدلا تو امام کا منہ بھی ادھر اور مقتدیوں کا منہ ادھر، آپس میں آمنے سامنے منہ ہو گئے. یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ اس کا آگے ایک تعلق آئے گا، اس کو توجہ سے سمجھ. اب مقتدی جو کھڑے ہوں ان کی سمجھ میں تو اچانک کچھ نہیں آئے گا کہ کیا بن گیا، اب کیا کریں. اچانک چہرہ پاک حضور علیہ السلام نے ادھر سے پھیر لیا، قبلے کی طرف پشت کر لی، ادھر چہرہ پاک کر لیا، اور نمازیوں کا منہ بھی ادھر ہے، امام کا منہ ادھر ہے. اب کیا کریں. ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو گئی. ایک لمحے کے لیے عجیب صورت کریٹ ہو گئی. اب جو قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز شروع ہوئی تھی، نمازیوں کا ادھر منہ ہے، امام کی ادھر پشت ہے. یہ ان کانت لکبیرتن، ایک لمحے کے لیے عجیب صورتحال پیدا ہو گئی. بڑی بھاری اور دشوار گھڑی آ گئی فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. خیر صحابہ کرام نے پھر چہرے پھیرے، پھر آقا آگے ہوئے اور وہ مقتدی بن گئے. یہ ہے واقعہ اور اس کا پس منظر. اب جب قبلہ بدل لیا تو یہودیوں کی عادت تھی بات بات پہ تانا کرنا. جب قبلہ وہ تھا تب بھی تانا کرتے تھے کہ یوں تو مسلمانوں کی ہر شے جدا ہے، تو قبلہ جدا کیوں نہیں بناتے. جب قبلہ بدل لیا تو اب بھی تانا شروع ہوا کہ قبلہ کیوں بدل لیا آپ نے، دیکھو جی قبلہ ہی بدل لیا. تو تانا کرنے والے کہیں بھی نہیں چھوڑتے. تانا کرنے والے کہیں بھی نہیں چھوڑتے، ان کی روش جو تانا ہے. تو قرآن مجید نے اب اپنی اس موضوع پر اپنا کلام یہاں سے شروع کیا ہے. فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان قریب جب قبلہ بدل گیا، قرآن مجید نے کہا ان قریب بے وقوف لوگ یہ تانا دیں گے، نادان اور بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں قبلہ بدلنے پہ مجبور کر دیا. اب قبلہ صحابہ نے تو نہیں بدلا تھا، قبلہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بدلا تھا. صحابہ کرام نے تو محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پاک کی پیروی کی تھی، اتباع کی تھی. قبلہ تو آقا نے بدلا تھا. تو یہ تانا دیں گے، رسول پر تانا ہوگا اور پھر رسول کے پیروکاروں پر ہوگا کہ انہوں نے کعبہ اور قبلہ کیوں بدل لیا. اس کا بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے اب ایک خاص نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں، جس کا تعلق عظمت مصطفیٰ سے. یوں تو ایک ایک گوشے کا ہی تعلق عظمت مصطفیٰ سے، مگر یہاں ایک نقطہ قابل توجہ اور ذہن نشین کرنے کے لائق.
وہ یہ کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ سیقول الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہ، کہ ان قریب لوگ یہ کہیں گے کہ قبلہ کیوں بدل لیا، یا ان قریب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ قبلہ کیوں بدلا. یہ نہیں کہا قرآن نے، کیونکہ یہ تانا تھا حضور علیہ السلام کے عمل پر، حضور کی ذات پر ایک تنقید تھی، حضور علیہ السلام کی ذات پر ایک اعتراض تھا، اور آقا کی ذات مبارکہ پر تنقید، طعن اور اعتراض کرنے والوں کو قرآن مجید نے الناس، لوگ یوں کہیں گے، یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا. کہا سیقول السفہاء، وہ جن کی مت ماری گئی ہے وہ یہ کہیں گے، وہ جن کی مت ماری گئی ہے. جی میرا تو نعرہ کیا لگانا ہے، میرا نام کا چھوڑی، بس حضور کا، اللہ اللہ کے رسول کے نعرے کافی ہیں. اور اگر حضور کی عظمت دلوں میں اتر جائے اور اس بات کی سمجھ آ جائے اور اس راہ پہ لوگ چل پڑیں، اس راہ پہ لوگ چل پڑیں، تو پھر ہم زندہ باد خود بخود ہو جائیں. اللہ پاک نے فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ، بے عقل لوگ یہ کہیں گے. تو قرآن مجید نے عقل مندی اور بے عقلی کا ایک معیار مقرر کر دیا. عقل مندی اور بے عقلی کا ایک معیار مقرر کر دیا کہ وہ شخص کتنا ہی پڑھا لکھا، عالم، فاضل، عاقل، مفکر، محقق، فلسفی، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہوا کرے، جو شخص ذات مصطفیٰ پہ طعن کرتا ہے اور عمل رسول پہ تنقید کرتا ہے اور سنت رسول پر اعتراض کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، اور اس پر کیوں لگاتا ہے کہ رسول نے یہ کیوں کیا، قرآن نے معیار دیا کہ رسول کے ذکر پر کیوں کرنے والا، اس سے بڑا بے عقل کوئی نہیں ہے. وہی ناداں ہے، وہی بے عقل ہے، وہی بے دانش، اسی کی مت ماری گئی ہے. اور عقل کیا ہے؟ جو در رسول پہ عقل کو قربان کر دے وہی عقل مند ہے. جو در رسول پہ عقل کو قربان کر دے اور دانش رسول کے سامنے اپنی دانش کو قربان کر دے وہ دانش مند ہے. اور جو حضور علیہ السلام کے عمل اور سنت کے سامنے اور آپ کی ذات پاک کی عظمتوں کے سامنے اپنی عقل کے چراغ جلانا چاہے وہ بے عقل ہے. یہ ایک معیار مقرر کر دیا دوسرے پارے کی پہلی آیت کے پہلے جملوں نے، پہلے لفظوں نے، سیقول السفہاء. ورنہ جو یہودی اعتراض کر رہے تھے ویسے کوئی مینٹل کیس تو نہیں تھے نا، بنیادی نقطہ یہ بھی سمجھ لیں، ادروائز دماغی مریض تو نہیں تھے، طبی اعتبار سے پاگل تو نہیں تھے. تو جب طبی اعتبار سے عقل مند بھی ہیں، ان میں عالم بھی ہیں، سوجھ بوجھ والے بھی ہیں، دنیا کا سارا کام کاج کرنے والے بھی ہیں، عاقل ہیں، سب کچھ ہیں، پھر پاگل کیوں ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے عقل مند ہو کر بھی پاگل ہیں، کیوں ہیں؟ وہ پاگل اس لیے ہیں کہ حضور پر اعتراض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام پر طعن کرتے ہیں، ہمارے حبیب پر تنقید کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جس کی عقل ہمارے حبیب پر تنقید کرے ہمارے ہاں وہ عقلی نہیں، وہ دانش ہی نہیں، وہ بے عقلی. تو یہ پہلا نقطہ پہلی آیت کریمہ سے سمجھانا چاہتا تھا، وہ ہو گیا. اب دوسری آیت کریمہ پہ آ جائیں. اس آیت کریمہ کے اندر اور بھی بہت سارے نکات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں اس پہلی آیت میں، مگر وقت نہیں ہے اس لیے میں نے ایک ہی نقطہ لے لیا. اب دوسری آیت کی طرف آتا ہوں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہاں ایک اور چیز ضروری ہے آپ کی امت کی اور ہماری قوم کی اور لوگوں کی تربیت کے لیے، اس کو ساتھ ملا لوں. جواب میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، جواب نہیں دیا ہے کہ ان کے اعتراض کا رد نہیں کیا، بلکہ جواب میں فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق اور مغرب سمتیں سب اللہ کی ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تم رسموں پر جاتے ہو، ما واللہ من قبلہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ تھے. تمہارا زور رسم پر ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے بتا دو کہ ہمارا زور امر پر ہے، اللہ کے حکم پر ہے.
تمہارا انحصار رسم پر ہے، ہمارا انحصار حکم پر ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ حکم صرف مسجد میں وعظ کرنے اور سننے کے لیے، عمل کے لیے رسم۔ امام سے کہیے یہ حالت ہے یا نہیں؟ جو حکم سنتے ہیں مسجد کے اندر، وہ مسجد کے اندر ہی سنبھال کے رکھ کر گھر آ جاتے۔ یہ مسجد، یہ اللہ کا حکم ہے، پاک شے، اسے مسجد میں ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، شریعت کی بات ہے، قرآن کی تعلیم ہے، پاک شے ہے۔ مولوی صاحب یہ اتنی پاک شے، اسے مسجد کے اندر ہی رکھیں۔ ہمارے گھر اس قابل نہیں کہ گھروں میں یہ حکم داخل ہو جائے۔ پاک شے ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ مسجدوں میں ہی رہے، گھروں میں نہ داخل ہو جائے۔ گھر کا نظام برادریوں کی رسموں پر چلے، اللہ کا امر ہے تو وہ صرف مسجد میں چلے، اللہ کا امر مسجد پہ چلے، گھر کا نظام رسم پہ چلے۔ مسجد کا امام اور خطیب اور عالم اور مولوی، وہ غریب تھوڑا سا ہل جائے دائیں یا بائیں، اس کی شامت آ جائے اور آپ کی ساری زندگی راہ سے ہٹی ہوئی ہو، آپ کو پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اس لیے کہ آپ اس مسجد کے امام کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اسی لیے نا کہ تنخواہ دیتے ہیں۔ امت کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ تنخواہ دے کر نہ صرف امام بلکہ پورا دین خرید لیا ہے ہم نے۔ وہ ہماری مرضی کے مطابق چلے، ہماری زندگی اللہ کے امر کے مطابق نہ چلے۔ جب تک ہم اس سوچ کے بت کو نہیں توڑتے، اس وقت تک ممکن نہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ سکے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی راہ پر ہم چل سکیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع کرنا ہوگا، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے بتوں کو توڑنا ہوگا۔ شادی کا وقت آ جائے، پتا ہوگا کہ یہ چیز ناجائز ہے اور یہ جائز ہے، مگر کرنا وہی ہے جو ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیا کریں جی، ناک کٹ جائے گی، برادری کہے گی، چلنے کے قابل برادری کہے گی یہ کر دیا تم، ہائے ہائے ہائے۔ ارے برادری کے سامنے ناک کی فکر ہے، اس بارگاہ کی فکر نہیں جس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جہاں پیش ہونا ہے، جہاں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں کچھ کرنے کو فرمایا تھا، وہ کر کے آئے ہو یا نہیں، اس کی فکر نہیں، برادری کی فکر ہے۔ خوشیاں رسم کے مطابق، دین کے مطابق نہیں۔ مرگ، موت، فوت رسم کے مطابق، دین کے مطابق۔ لین دین رسم کے مطابق، دین کے مطابق۔ برتاؤ پوری زندگی رسم کے مطابق، دین کے مطابق نہیں۔ دین کے مطابق صرف وہ 2-4 مرلوں کی مسجد، کنال 2 کنال کی مسجد دین کے تابع، بقایا پوری زندگی کفر کے تابع، جاہلیت کے تابع، رسم کے تابع، باطل کے تابع۔ کتنا تضاد ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہودیوں کو جواب دیا کہ تم رسم کے پیرو بنو، ہم اللہ کے امر کے پیرو ہیں۔ دین امر کی پیروی کا نام ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، ارشاد فرمایا، یہ بات میں اس لیے بھی آپ کو تلقیناً عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا فرض ہے، میں یہ حق کی بات ہے آپ سے کہوں کہ علماء کا وقار، عزت جتنا بلند کرو گے، دین کا وقار معاشرے میں اتنا بلند ہوگا۔ علماء کو جتنا نیچے کر کے رکھو گے، دین کا وقار اتنا نیچے ہوگا۔ آپ دیکھیں کرسچن سوسائٹی کو دیکھیں نا، عیسائیوں کی سوسائٹی، جو پریسٹ ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ شاید سب سے زیادہ بے عمل لوگ ہی ان کے اندر وہ ہوتے ہوں گے، مگر ان کو ایک عزت کا مقام دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کتنی بڑی عزت کا مقام دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ان کے دین کے، ریلیجس، ان کے مذہب کے، ریلیجن کے سمبل ہیں، سمبل آف ریلیجن۔ اسلام کے اندر وہ لوگ جن کی نسبت اور پہچان دین کے باعث ہے، ان کی عزت اور تکریم اور ان کے وقار کو اونچا کرنا چاہیے۔ اس سے حضور علیہ السلام کے دین کا وقار اونچا ہوگا۔ اب آگے قرآن مجید نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے اسی طرح اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں امت وسط،
اعتدال پر چلنے والی امت بنایا، توازن کی راہ پر چلنے والی، درمیانی راہ پر چلنے والی امت بنایا، اور اسی وجہ سے افضل امت بنایا۔ اسی وجہ سے امت کے افضل ہونے کا راز بھی امت وسط یعنی اعتدال، توسط اور توازن والی امت ہونا، تاکہ تم انتہا پسندیوں سے بچو، توازن پیدا کرو اپنے اندر، اور اس توازن کی زندگی سے تمہارے اندر وہ حسن اور نکھار پیدا ہو جائے کہ تم پوری انسانیت کی پیشوائی کرنے لگو۔ تکونوا شہداء علی الناس، پیشوائی کرو اور یاد رکھو کہ تمہیں عالم انسانیت پر گواہی کا مرتبہ عطا کیا گیا ہے، تمہارا قول انسانیت پر گواہی کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ بلند مقام امت محمدی کو کیسے ملے گا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جب امت اپنے آپ کو نگہبانی مصطفیٰ میں دے دے گی۔ یہ درجہ کیسے ملے گا؟ یہاں فرمایا اور رسول تمہارے نگہبان حال ہوں، رسول تمہارے نگران حال ہوں، تمہارے شاہد احوال ہوں۔ یہ کیسے درجہ ملے گا؟ کہ اگر امت اور امت کا ہر فرد خود کو نگرانی یہ رسول میں دے دے، اپنا ظاہر اور باطن تمام تر عقائد و جہاں کے سپرد کر دے، اپنا جینا مرنا حضور کے سپرد کر دے، اٹھنا بیٹھنا حضور کے سپرد کر دے، اپنی خواہشات، تمنائیں، آرزویں سب کچھ آرزوئے مصطفیٰ کے تابع کر دے، اپنی زندگی کے سارے رخ مٹا کر اس رخ کو اپنا لے جو اس رخ پہ حضور مسکراتے ہیں اور جس رخ پہ حضور خوش ہوتے ہیں، جس رخ پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اگر خود کو نگرانی مصطفیٰ میں دے دو تو حضور علیہ السلام کی سرپرستی تمہیں پورے عالم انسانیت کی امامت اور پیشوائی عطا کرتے ہیں، پوری دنیا کی امامت تمہیں مل جائے گی۔ اور ہم چونکہ اس راہ پر نہیں چلے اس لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اتنی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ایسی ذلت کے گڑھوں میں مارے مارے پھرتے ہیں کہ اس انجام بد کو جا پہنچے ہیں کہ اب کعبے کی حفاظت کے لیے بھی کعبے کے دشمنوں کو بلانا پڑتا ہے۔ اس انجام کو جا پہنچے، کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کے دشمن بلائے جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے جو دشمن ہے کعبے کے کہ ہمارے کعبے کی حفاظت کرو، ہمیں بچاؤ۔ اتنے بڑے دکھ کی بات ہے، صرف کیوں کہ امت اس راہ کو چھوڑ گئی جس راہ سے عزت ملنا تھی، جس راہ سے عظمت ملنا تھی، جس راہ سے وقار ملنا تھا، جس راہ سے طاقت ملنی تھی، اس راہ کو چھوڑ گئی۔ اور وہ راستہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا راستہ، آقا کی غلامی کا راستہ، آقا کی اتباع کا راستہ، اور خود کو سپردگی رسول میں دے دینے کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد اس بنیادی نقطے کی طرف قرآن مجید آ رہا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اب وہ جو اعتراض تھا کہ قبلہ کیوں بدل لیا مسلمانوں نے، اس کا جواب بھی تو دینا ہے، وجہ بھی تو بتانی ہے کہ کیوں بدلا۔ آپ اگر اپنا گھر بدل لیں تو کوئی پوچھے نا بھی گھر کیوں بدل لیا، اس کا بھی کوئی سبب بتاتے ہیں، بھئی بچے بڑے ہو گئے تھے، اب گھر چھوٹا تھا، کمرے تھوڑے تھے تو بڑا گھر چاہیے تھا۔ دکان بدل لیں تو بتاتے ہیں بھئی دکان اس لیے بدل لی کہ مارکیٹ اب اس بازار میں تھی جس چیز کی میری دکان ہے، یہاں گاہک زیادہ نہیں آتے تھے سو میں نے بدل لی۔ تو ہر چیز کے بدلنے کا، گھر بدلیں، دکان بدلیں، مکان بدلیں، وطن بدلیں، شہر بدلیں تو کوئی سبب ہوتا ہے۔ ہم نماز انشاءاللہ 7:30 سے پہلے 7:30 تک ختم کر کے پڑھیں گے عصر کی۔ ہر چیز کے بدلنے کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ جب ہر چیز بغیر سبب کے تو نہیں بدلی جاتی تو قبلہ کیوں بدلا گیا؟ تو معاذ اللہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں تو کوئی نقص اور کمی نہیں ہو گئی تھی، وہ تو نقص اور کمی سے پاک، وہ بھی پاک اللہ کا گھر اور یہ بھی اللہ کا گھر۔ تو ایسا تو کوئی سبب نہ تھا کہ جس وجہ سے اس گھر کو چھوڑا جائے، پھر کیوں بدلا؟ اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے
اور یہ جواب عظمت مصطفیٰ کے تصور کا مرکز و محور ہے. عظمت مصطفیٰ کے عقیدے اور تصور کا مرکز و محور ہے، پیوٹ ہے. کیا فرمایا؟ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے ہجرت سے پہلے مکہ کی زندگی میں، کعبہ، دوبارہ جو اسے قبلہ مقرر کر دیا اور بیت المقدس سے میرے پیارے آپ کو پھیر کر ادھر کر دیا، اس قبلے کے بدلنے اور دوبارہ پہلے قبلے کے مقرر ہو جانے کا سبب وما جعلنا، سبب صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور ریزن نہیں، کوئی اور وجہ نہ تھی. قبلہ بدلنے کے حکم کی وجہ صرف ایک تھی، وہ کیا؟ الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ. میرے حبیب ہم نے قبلہ اس لیے بدلا کہ حالت نماز میں قبلہ بدلنے کا حکم دے کر ہم تیرے غلاموں اور ایمان اور اسلام پر چلنے والوں کے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، ان کے ایمان کو پرکھنا چاہتے تھے، ان کے ایمان کا امتحان لینا چاہتے تھے. ان کے ایمان، اسلام اور معرفت کا امتحان تھا. مولا قبلہ بدلنے سے ایمان کی پرکھ اور آزمائش کا کیا تعلق؟ قبلہ بدلنے کا حکم اور ایمان کی آزمائش کا کیا تعلق ہوا؟ فرمایا تعلق یہ تھا کہ ہم نے اچانک حالت نماز میں تمہیں قبلہ بدلنے کا امر دے دیا. پیارے حبیب نماز شروع ہوئی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، آپ کے صحابہ اور غلام اور جانثار بیت المقدس ہی کو کعبہ جان کر کھڑے تھے. آپ نے چہرہ انور بدل لیا ہمارے امر سے، وہی ان تک پہنچی نہ تھی. امتحان کی آزمائش کی گھڑی یہ تھی کہ جب اچانک میرے پیارے قبلہ بدل گیا تو بیت المقدس جو قبلہ اسلام تھا اس وقت تک وہ ادھر رہ گیا اور تیرا چہرہ پاک اس سے بدل کر ادھر ہو گیا. اب چہرہ تیرا ادھر تھا، قبلہ ادھر تھا. امتحان کی آزمائش یہ تھی، ہم دیکھنا چاہتے تھے کون تیری طرف آتا ہے، کون قبلے کی طرف جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. کون اس حال میں تیری طرف آتا ہے اور کون قبلے کی طرف جاتا ہے. میرے پیارے کون اب تیرا دامن تھامتا ہے؟ لنعلم من یتبع الرسول، کون تیرے پیچھے آتا ہے؟ ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون تجھے چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اب اس قبلے کی طرف منہ رکھنا الٹا پاؤں پھر جانا بن گیا. محبوب کا چہرہ جو ادھر ہو گیا، حضور کا چہرہ جو ادھر ہو گیا. ہم پرکھنا چاہتے تھے کہ جانے پوچھے بغیر لوگ ادھر آتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں. ہائے ہائے، ایمان کی سلامتی کس میں سمجھتے ہیں؟ قبلے کا دامن تھامے رکھنے میں یا جدھر تو ہے ادھر ہو جانے میں؟ جدھر تو ہے ادھر ہونے میں یا جدھر قبلہ ہے ایک لمحے کے لیے ادھر ہونے میں. ایسی صورت ہم نے اس لیے پیدا کی کہ ہم پرکھ سکیں محبوب کہ تیرے جانثار اور تیرے صحابہ ایمان کا مدار کس پر رکھتے ہیں. ایمان کا مدار تیری نسبت پہ رکھتے ہیں یا نسبت قبلہ پہ رکھتے ہیں؟ ادھر نسبت مصطفیٰ ہو گئی، ادھر نسبت بیت اللہ ہو گئی، نسبت قبلہ بیت اللہ ہو گئی. اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ ایمان کی سلامتی کی راہ نسبت مصطفیٰ میں سمجھ رہے ہیں یا تجھے چھوڑ کر نسبت بیت اللہ میں سمجھ رہے ہیں. یہ ایمان کی آزمائش تھی اور وہاں یقیناً ایک کشمکش ہوئی ہوگی عشق اور عقل کی. قرآن کہتا ہے ان کانت لکبیرتن، اور یقیناً یہ گھڑی بڑی دشوار گھڑی تھی. وہ جو میں نے عرض کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک ادھر، صحابہ کا بھی ادھر، ایک لمحہ آیا اس کو قرآن کہتا ہے لکبیرتن، بڑی دشوار گھڑی تھی، بڑی بھاری گھڑی تھی. اور گھڑی کا بھاری پن، اس کا دشوار پن تھا ہی یہی کہ اب کہاں جائیں، ادھر قبلہ ہے ادھر مصطفیٰ کا چہرہ ہے. یہی فیصلہ کرنا ایک دشوار لمحہ تھا.
فرمایا الا علی الذین ھدی اللہ، میرے پیارے چونکہ خدا نے ان کو ہدایت سے نوازا تھا سو وہ سمجھ گئے کہ ایمان ادھر ہے جدھر چہرہ مصطفیٰ ہے۔ بھائی جب نعرہ حیدری لگائیں تو نعرہ تحقیق بھی لگائیں ساتھ، خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام۔ آپ کو سمجھایا نا، امت اعتدال والی امت اور توازن والی امت ہے، توازن ہونا چاہیے۔ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جن پر اللہ کی ہدایت آ گئی تھی، جنہیں اللہ نے معرفت دے دی تھی، جن پر اللہ نے آشکار کر دی تھی ہدایت، جو سمجھ گئے تھے کہ ایمان کا مدار اور مرکز و محور کیا ہے، ان پر وہ دشوار گھڑی دشوار نہ رہی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ کر لیا؟ کہ جس طرف تو نظر نہیں آتا، جس طرف وہ نظر نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ جدھر حضور کا چہرہ، ہماری اپنی نسبت اور ہمارا اپنا واسطہ ہی قبلہ اور کعبہ سے کیا ہے۔ آقا کا چہرہ ادھر تھا، ہمارا قبلہ وہی تھا۔ چہرہ مدینہ آ کر ادھر ہو گیا، ہمارا قبلہ وہی ہو گیا۔ آج چہرہ ادھر پھر گیا، ہمارے قبلہ۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے۔ جہاں مل گیا تیرا نقش پا، وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ گھڑی دشوار تھی مگر ان پر آسان ہو گئی، ان پر آسان ہو گئی، چونکہ ان کو پتہ جو چل گیا کہ نسبت حضور ہی کی نسبت جو ہے وہ مدار ایمان ہے۔ اور اللہ پاک فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع چلے جائیں۔ اس نے ہدایت دی، توفیق دی، جو پہلی نمازیں ادھر پڑھی گئی تھی وہ بھی قبول ہو گئیں، اور یہ بھی ہدایت دے دی کہ سب ادھر پھر گئے۔ اس سے آگے تیسری آیت میں حکم آیا۔ اب 3 آیتیں پڑھی تھی میں نے۔ سب سے پہلی آیت میں بات پرایوں کی تھی، یہودیوں کی تھی نا، جن کو السفہاء کہا تھا کہ پاگل ایسے کہیں گے۔ تو پہلی آیت میں بات پرایوں کی تھی، دوسری آیت میں بات اپنوں کی ہے، حضور کے صحابہ کی بات کی، غلاموں کی بات کی ہے، اور تیسری آیت میں اللہ نے اپنی بات کی ہے۔ پہلی آیت میں بات غیروں کی تھی، کن کی تھی؟ کہ پاگل یہ کہیں گے۔ دوسری آیت میں بات اپنوں کی ہو گئی، اور تیسری آیت میں بات اپنی۔ فرمایا کہ اب تھوڑا میرا حال بھی سن لو۔ غیروں کا قصہ بھی سن چکے، اپنوں کا حال بھی سن چکے، تھوڑی ہماری بات بھی سن لو۔ اور کیا ہے؟ فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پیارے تیرے چہرے کا بار بار اوپر آسمان کی طرف پلٹنا ہم تک رہے ہیں، ہم تک رہے، قد نرا، ہم تک رہے ہیں تیرے چہرے کا بار بار پلٹنا۔ اب ذرا ترتیب دیکھیے نا، ہے تو ترتیب لفظی مگر باہر طور ایک نقطہ محبت بھی ہے۔ عرض کر دیتا ہوں، بات پسند آئے تو رکھ لیں، نہیں تو سودا واپس کر دیں، جھگڑا کوئی نہیں۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب تیرے چہرے کا بار بار پلٹنا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اردو ترجمے میں یہ عربی کی ترکیب ایسے ہی ہوتی ہے، لیکن ویسے ایک ذوق کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اردو ترجمے میں تو ہم یوں کرتے ہیں نا کہ تیرے چہرے کا بار بار پلٹنا ہم نے دیکھ لیا ہے، مگر عربی کی ترتیب میں یوں نہیں، عربی میں ہے قد نرا، ہم نے دیکھ لیا ہے بار بار پلٹنا تیرے چہرے کا۔ تو یہ تقدیم تاخیر یہ بتاتی ہے کہ پیارے تیرا چہرہ تو بعد میں پلٹا ہے، ہم پہلے ہی تک رہے، ہم پہلے ہی تک رہے۔ اگر تو بار بار ہمیں دیکھتا ہے تو محبوب ہم بھی تو تیری ہی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارا دھیان کسی اور کی طرف تو نہیں۔ وَاصْبِرْ، دوسرے مقام پہ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا،
اگر کوئی یہ کہے کہ قادری صاحب یہ تو آپ نے اس آیت سے یوں ہی ایک نکتہ ذوق کا نکال دیا تو قرآن تو تائید نہیں کرتا. نہیں، ہم نے ذوق کا نکتہ بھی بغیر قرآن کی تائید کے کبھی نہیں نکالا. ذوق کا نکتہ بھی قرآن و سنت کی تائید کے بغیر. فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ. آقا گئے نا طائف، اللہ کی طرف دعوت دی، ظالموں نے پتھر مارے، جسم پاک لہو لہان کر رہے. باہر گلیوں میں گئے، توحید کی دعوت دی، لوگوں نے تیر مارے، پتھر مارے، تانا زنی کی. سجدے میں گئے حضور اللہ کے حضور، انہوں نے بوجھ لاد دیے. تو جہاں جاتے لوگ پریشان کرتے اور بتقاضائے بشریت کبھی دکھی دل سے گھر تشریف لاتے. جب دکھی دل سے گھر تشریف لائے نا، تھوڑا قلب اثر پر ایک بوجھ سا تھا کہ میں ان کو بار بار بچاتا ہوں اور یہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ. تھوڑے سے بوجھ کے ساتھ جو آئے نا گھر، تو آیت آ گئی، جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جا، آج ہمارے محبوب کے دل پہ تھوڑا سا بوجھ ہے. ہائے ہائے، محبوب کے دل پہ تھوڑا سا، ہم نہیں چاہتے کہ بوجھ رہے. فوراً جا اور جا کے یہ پیغام محبت پہنچا. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ. میرے پیارے، اپنے رب کی خاطر اور رب کے حکم کی خاطر صبر کر. رب کے حکم کی خاطر صبر کر. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اچھا اگر یہ پتھر مارتے ہیں تو انہیں نہ دیکھ، ہمیں دیکھ، ہماری نگاہیں تو تیری طرف لگی ہوئی. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. ہر وقت تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے، ہر وقت تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے، ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے. تو جدھر جاتا ہے ہم تجھے تکتے رہتے ہیں. تو ابو اب موازنہ کر لے، ان کے پتھر زیادہ بھاری چیز ہے یا ہر وقت ہمارا تکنا زیادہ پیارا ہے. پھر وہ زبان حال سے پھر یہ جواب نکلتا ہے نا کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا. پھر ایک کیا، اگر 1000 پتھر بھی مار لیں تو محبوب چونکہ تیری نگاہ ادھر ہے تو 1000 کیا لاکھ پتھر بھی قبول ہے. تیری نگاہ پر سب پتھر قبول ہے. یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ماں. یک نگاہ ناز جانا، حضرت بہلول دانا قیمت ایمان ماں. تو فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. پیارے، ہم تیرے چہرے کا بار بار آسماں کی طرف پلٹنا دیکھ رہے. یہ مضمون آج اس لیے لیا ہے، آپ علماء سے سنتے ہوں گے حضور کی محبت کے تذکرے سارا کچھ، اور کچھ ساتھی کہتے ہوں گے کہ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں. یہ ہر وقت حضور کا عشق اور حضور کی محبت اور حضور کے حسن و جمال اور چہرے کی باتیں یہ قرآن و حدیث کی نہیں ہے. یہ انہوں نے میاں محمد کی باتیں ہر وقت بیان کرتے ہیں، بلے شاہ کی باتیں بیان کرتے ہیں، خواجہ غلام فرید کی باتیں بیان کرتے ہیں. یہ تو عرفاء کی باتیں ہیں، قرآن کی تو نہیں ہے نا. کہاں ہے قرآن و حدیث میں ایسے؟ یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ بیان اس لیے کیا آپ کو پتہ چلے کہ بلے شاہ اور غلام فرید رحمہم اللہ تعالی یہ عشق میں آگے ہیں یا قرآن عشق میں آگے؟ قرآن عشق و محبت کے مضمون میں آگے ہے یا میاں محمد آگے؟ ارے میاں محمد ہوں یا خواجہ غلام فرید ہوں یا حضرت بلے شاہ یا حضرت سلطان باہو، انہوں نے تو اسی قرآن کے عشق کے ذروں سے کچھ ذرے لیے ہیں. بات تو ساری قرآن کی ہے، مگر ہمیں قرآن اس طرح نہ پڑھایا گیا، نہ سنایا گیا، نہ سمجھایا گیا. اگر قرآن کو اس طرح سمجھ لیا جائے تو حضور علیہ السلام کی عظمت اور محبت کے لاکھوں کروڑوں دریچے نئے نہ کھل جائیں اور انسان سمجھ جائے کہ سارا ایمان ہی حضور کی محبت میں. تو قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن ہے. تو فرمایا محبوب آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا ہم نے دیکھ لیا ہے. تو پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پیارے اگر تیری آرزو ادھر ہے تو میں تو پہلے اوپر فرما چکا ہوں، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق مغرب ساری سمتیں اللہ کی ہیں. کوئی منہ ادھر کر کے نماز پڑھ لے یا ادھر کر کے نماز پڑھ لے، میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. میری خدائی تو سمتوں سے بے نیاز ہے. میری خدائی اور معبودیت اور الوہیت سمتوں سے بے نیاز ہے. محبوب یہ سمتیں تو بنائی تیرے لیے، ان کو تو بنایا تیرے لیے. اگر تو ادھر راضی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اچھا حبیب اگر تیری آرزو ہے
کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لے. فرمایا قبلتن ترضاہا، محبوب جس قبلے پر تو راضی ہے ادھر ہی پھیر دیتے. اس لفظ پر توجہ کریں، قبلتن ترضاہا، محبوب جس قبلے پر تو راضی ہے ادھر ہی پھیر دیتے. ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم نے کچھ لینا ہے ان قبلوں کی سمتوں سے؟ ہم نے کچھ لینا ہے؟ نہ ادھر سے کچھ لینا ہے نہ ادھر سے کچھ لینا ہے. محبوب لینا تو صرف یہ ہے کہ تو راضی ہے، خوش تو تمہیں کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عطائیں تو تجھے راضی کرنے کے لیے ہیں. اگر تو اس قبلے پر راضی ہے تو محبوب ادھر پھیر دیتے. ہم یقیناً محبوب تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے پر تو راضی ہے، جس قبلے پر تو راضی. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے پر تو راضی ہے ادھر پھیر دیتے ہیں. اور پھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ کھولیں دوسرا پارہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ، اس میں خاص نقطہ آگے آنا چاہتا ہے اور دکھانا چاہتا ہوں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیارے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے، پھیر لے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اب ان الفاظ پر توجہ کریں. اور مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو، سفر ہو یا حضر، تم بھی چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو. تو قبلہ بدلنے کا حکم مکمل ہو گیا یا نہیں؟ بولیے. میں دہرا رہا ہوں اور آپ غور سے سن لیں. فرمایا فَوَلِّيَنَّكَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس قبلے پر تو راضی ہے ادھر ہی پھیر دیں گے. ایک جملہ. پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیارے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے. دوسرا حصہ. پھر باقی مسلمانوں اور صحابہ سے اور سب مسلمانوں سے کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم بھی جہاں کہیں ہو، سفر ہے یا حضر، تم سب کے لیے حکم آ گیا کہ مسجد حرام کی طرف چہرے پھیر. اب سوال یہ ہے کہ قبلہ بدل لینے کا حکم ان تین حصوں کے ساتھ مکمل ہو گیا یا نہیں؟ بولیے. کوئی کمی رہ گئی؟ اس حکم کو دوبارہ بیان کرنے کی کوئی حاجت ہے؟ حکم پورا ہو گیا. دوبارہ کوئی ضرورت ہے؟ کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی ایمبیگوٹی، کنفیوژن، کوئی التباس، کوئی الجھاؤ، کوئی بات غیر واضح ہو؟ بالکل سفید دن کی طرح، سورج کی طرح واضح دو ٹوک بات کر دی. جب قبلہ بدلنے کا حکم مکمل ہو گیا، حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے بھی ہو گیا اور مسلمانوں کے لیے بھی ہو گیا، اب اس مقام پر دوبارہ پلٹ کر یہ فرمانے کی کوئی ضرورت تھی کہ محبوب مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لو؟ بار بار پلٹ کر کہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اب قرآن مجید کو دیکھیے. یہ آیت نمبر 144 تھی جو میں نے پڑھی، جس میں تینوں لفظ آئے، تینوں جملے آئے ہیں. آیت نمبر 144. حکم مکمل ہو گیا. اب آئیے آیت نمبر 149. آیت نمبر 149. اب اس میں پلٹ کر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. میرے پیارے تو جہاں سے بھی ہو نکلے، تشریف فرما ہو، جہاں بھی تشریف فرما ہو، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. کوئی وجہ نظر آتی ہے؟ دوبارہ وہی لفظ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہی 144 نمبر آیت میں، یہی 149 میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. محبوب جہاں بھی تشریف فرما ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. دوبارہ آ گیا. پھر آیت نمبر 150 متصل اگلی آیت، پھر انہی لفظوں کو دوہرا کے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. میرے پیارے جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. میں جب اس مقام کو پڑھتا میرے ذہن میں ایک سوال آتا کہ وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی اسلوب، وہی مقام، جب حکم مکمل ہو چکا تو 3 بار پلٹ کر اسی بات کو کہنے کی حکمت کیا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آیت نمبر 144. پھر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آیت نمبر 149. پھر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آیت نمبر 150.
پلٹ پلٹ کر یہ کیوں فرمایا؟ میرے پیارے چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے، میرے پیارے چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے، میرے پیارے چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے، بار بار کیوں فرمایا؟ اس کا جواب کہیں سے نہ ملا، نہ کوئی کتاب دے سکی، نہ کوئی حاشیہ، نہ کوئی تفسیر۔ ایک روز اسی قرآن نے مجھے جواب دے دیا، اسی قرآن نے میرے سوال کا جواب دیا، اور قرآن نے بتایا کہ اوپر کے الفاظ ہیں 144 میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ تقلب چہرہ اوپر کرنے کو نہیں کہتے، بار بار پلٹنے کو کہتے، ایک سے زائد بار چہرہ پلٹنے کو تقلب کہتے۔ قرآن کہتا ہے میرے پیارے ہم نے تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے۔ وجدان جواب دیتا ہے کہ اگر آقا کا چہرہ ایک طرف وہ ایک بار اٹھا ہوتا تو ایک ہی بار کا حکم کافی ہوتا۔ حضور بار بار چہرہ اٹھاتے رہے۔ رب نے کہا پیارے جتنی بار تیرا چہرہ اٹھا ہے اتنی بار تیرے چہرے کی بات کروں گا، اتنی بار تیرے چہرے کے بدلنے کا حکم دوں گا۔ تاکہ ایک بار تیرا چہرہ پلٹنا بھی خالی نہ جائے۔ تو بار بار پلٹتا رہ اور ہم بار بار تیرے چہرے کا نام لیتا رہیں۔ فول وجہک، اپنا چہرہ پلٹ لے۔ اب یہ تو اس کو سمجھ آئے جس کا دل لذت محبت سے آشنا ہو کہ محبوب کے چہرے کا بار بار ذکر کرنے میں کیا ہے۔ بعض لوگ مفکر ہیں، کہتے ہیں کہ کیا نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں اور تم جھومتے ہو بیٹھ کے اور سر دھنتے ہو۔ حضور کے چہرے کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور کی آنکھوں کی باتیں ہو رہی ہیں، رخسار کی بات ہو رہی ہے، حضور کی زلفوں اور گیسوؤں کی بات ہو رہی ہے، مدینہ کے گلی کوچوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیا بار بار کہتے حضور کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ پوچھتے ہیں حضور کے چہرے کے ذکر میں کیا رکھا ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں بھئی یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ اللہ سے پوچھو کہ مولا تیرے حبیب کے چہرے میں کیا رکھا ہے۔ بار بار کہتا ہے فول وجہک، اپنا چہرہ پھیر لے، فول وجہک، اپنا چہرہ پھیر لے، فول وجہک، اپنا چہرہ پھیر لے۔ قد نرا تقلب وجہک، تیرا چہرہ دیکھ لیا۔ یہ اس سے پوچھو کہ محبوب کے چہرے میں کیا رکھا ہے۔ رموز سر دل بے دل جدانت، دل کی باتیں وہ کیا جانے جنہیں دل ہی نہیں ہے۔ جن کے پاس دل ہی نہ ہو، دل لذت آشنا نہ ہوا ہو، دل لذت آشنا نہ ہو، دل نے محبت کی حلاوت نہ چکھی ہو، اس میں کیا رکھا ہے؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کا بار بار پلٹنا، بار بار پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ اس پلٹنے کا مفہوم یعنی نقطہ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ایمان کا مرکز و محور رضا رسول ہے۔ ایمان کا مرکز و محور رضا رسول ہے۔ رضا رسول ہی امر الہی ہے، رضا رسول ہی امر الہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب تک امت حضور علیہ السلام سے نسبت اور آپ کے تعلق کو اور آپ کی محبت اور آپ کی غلامی کو اور آپ کی قربت اور آپ کی اطاعت اور اتباع کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتی، وہ کامیابی اور کامرانی کے زینے طے نہیں کر سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شب و روز بدل جائے، حالات بدل جائے، تقدیر بدل جائے، تو ہمیں اپنی تمام تر رغبتوں اور چاہتوں کی سمتوں کو ختم کر کے ایک ہی سمت کو اپنانا ہوگا، اور وہ سمت رضا رسول ہوگی، وہ سمت اتباع رسول ہوگی، وہ سمت اطاعت رسول ہوگی، وہ سمت محبت رسول ہوگی، وہ سمت غلامی رسول ہوگی، اور وہ سمت نسبت رسول ہوگی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ ہے متاع ایمان، یہ ہے متاع جس کا حکم دے وہ کر لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، ہماری نجی گھریلو زندگی ہو یا قومی،
ہماری مذہبی زندگی ہو یا سیاسی اور معاشی اور سماجی اور تہذیبی اور ثقافتی، اگر زندگی کے سارے گوشے اس ایک سمت پر، محبت اور اتباع رسول کی سمت پر، اور جھوٹے نعروں کی وجہ سے نہیں، عمل کے طور پر، حقیقت کے طور پر محبت رسول کو ایک زندہ حقیقت بنا لو اور اتباع رسول کو ایک لیونگ فورس، ایک زندہ طاقت بنا لو، ایسی طاقت کہ آپ کی زندگی کی چکی محبت اور اتباع رسول کی وجہ سے گھومے. جدھر حضور کی محبت اور حضور کی اتباع گھمائے گھوم جاؤ، جدھر گھومنے سے روکے رک جاؤ. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ایک لیونگ فورس، زندہ رہنے والی اور زندہ رکھنے والی قوت نہیں بن جاتی، اس وقت تک امت مسلمہ کی تقدیر بدل نہیں سکتی. آج ہم در بدر دھکے کھا رہے ہیں. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در والا راستہ چھوڑ کر واشنگٹن کے دروازے پر سجدہ ریزیاں شروع کر رکھی، اور 44 سال ہو گئے امریکہ بہادر کی مدد مانگتے ہوئے، اور ہم صدق کے دل سے اللہ سے مدد مانگنے پر تیار نہ ہوئے. جب اللہ کی بات آئی ہم نے اللہ سے دھوکہ کیا، کبھی نظام مصطفیٰ کے نام پر دھوکہ کیا، کبھی نفاذ شریعت کے نام پہ دھوکہ کیا، اور حالیہ 44 سال کی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ شریعت بل کے نام پر، شریعت بل کے نام پر 44 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ. 21 دفعات پر مشتمل ہے یہ بل. کتنی؟ 21 دفعات پر. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ 21 دفعات میں سے ایک دفعہ بھی نفاذ شریعت پر نہیں ہے، پر نام ہے شریعت بل. قوم ان پڑھ ہے، 90% قوم ان پڑھ ہے، اور جو پڑھے لکھے بھی ہیں تھوڑے زیادہ، کہاں وہ بل اور قانون کے کاغذات پڑھتے ہیں. ٹی وی پر اعلان، ریڈیو پر اعلان، شریعت کے نفاذ کی مبارکبادیاں لے لی. بش نے مبارکبادی بھیج دی. قربان جائیں کتنی اچھی شریعت ہوگی جس پہ بش خوش ہو رہا ہے، مبارکیں دے رہا ہے. تو بھارت نے مبارک دی شریعت نافذ ہونے پر، اوکلے نے مبارک دی، سعودی عرب نے بھی مبارک دی، اور بھارت نے بھی مبارک دی. کوئی ایسی تو شریعت ہوگی نا جس پر رام رام والے بھی خوش ہیں، اللہ اللہ والے بھی خوش ہیں. 44 سال گزر گئے اللہ، رسول، شریعت اور نظام مصطفیٰ کے نام پر دھوکہ کرتے ہوئے. کسی نے پوچھا ہے کہ علماء کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ قوم دھوکے کو پسند کرتی ہے. یہ سوال مجھ سے پوچھنے والا نہیں، اپنے گریبانوں سے پوچھنے والا ہے. کامیاب کون کرتا ہے اور ناکام کون کرتا ہے؟ قوم کرتی. ٹھیک ہے، دھاندلی ماندلی سب چیزیں اپنی جگہ، مگر قوم اگر غیرت ایمانی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو تو کسی کی جرت نہیں. بڑے بڑے شہنشاہ ایران کے اپنے قلعے اور فوجوں سمیت بہ جاتے ہیں. اگر قوم کھڑی ہو جائے، کس کی جرت ہے دھاندلی کر سکے، کس کی جرت ہے بے ایمانی کر سکے؟ مگر ہم بکتے ہیں، اس لیے قوم خریدی جاتی ہے. اب اسمبلیاں ہماری بک رہی ہیں، ممبر بک رہے ہیں، ایوان بک رہے ہیں، ضمیر خریدے جا رہے ہیں اور فروخت ہو رہے ہیں، اور اس ذلت کی اس انتہا پر جا پہنچے ہیں کہ قوم کبھی تصور بھی نہیں کرتی تھی. مذاق اڑایا جا رہا ہے امت کا، قوم کا، ملک و ملت کا. مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ شریف طبقہ میدان سیاست اور میدان اقتدار میں نہ آئے، دیندار طبقہ نہ آئے. کوئی دیندار شریف متقی اگر ادھر آ جائے تو کان پکڑ لیتے ہیں، بھلا آپ متقی نیک آدمی تھے، آپ ادھر کیوں آ گئے؟ ادھر تو ہونا ہی گنڈوں کو چاہیے، ادھر تو ہونا ہی لٹیروں کو چاہیے، اسمبلی میں تو جانا ہی گنڈوں اور قاتلوں اور لٹیروں کو چاہیے. تو جب ہمارا قوم کا مزاج اور سوچ یہ بن جائے کہ اسمبلی میں جانا شریفوں کا حق ہی نہیں ہے، گنڈوں کا حق ہے، انقلاب کہاں سے آئے گا؟ مصطفیٰ کا دین کہاں سے آئے گا؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ لٹیروں کے ہاتھوں سے اسمبلیاں چھین لو، ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے اسمبلیاں چھین لو، سمگلروں کے ہاتھوں سے اسمبلیاں چھین لو، وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، زمین فروشوں، بلکہ قوم فروشوں کے ہاتھوں سے اسمبلیاں چھین لو. ان سے چھین کر دین پرستوں کو دو، غریبوں کو دو، شریفوں کو دو، متوسط لوگوں کو دو. انقلاب جن کی ضرورت ہے، قیادت
اس طبقے سے چھین کر دیندار طبقے، غریب اور متوسط طبقے میں منتقل کرو، 5 سال کے اندر قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ مگر یہ لوگ وہ قوم کی تقدیر بدلنا تو درکنار، اپنی ہی تقدیر سنوارنے کے قائل ہیں۔ قوم لٹتی رہے گی، غریب کا بچہ لٹتا رہے گا، غریب کا بچہ پڑھ کے ایم اے کرنے کے بعد بھی سکول، پرائمری سکول کے استاد اور چپراسی کی نوکری کو روتا رہے گا۔ جب وقت آئے گا کبھی یہ برادریوں کے نام پہ ووٹ لے جائیں گے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کئی احباب اکثر آزاد کشمیر کے ہیں، لیتے ہیں کہ نہیں برادریوں کے نام پہ ووٹ؟ تو برادریوں کے نام پر بھی ووٹ گئے، وڈیروں کے نام پر بھی ووٹ گئے، تعلقات کے نام پر بھی ووٹ گئے، ہر نام پر ووٹ گئے، نہ گیا تو مصطفیٰ کے نام پر نہ گیا، دین کے نام پر نہ گیا۔ جس دن یہ سوچ میں انقلاب آ جائے گا اس دن انشاءاللہ مصطفی انقلاب کا سورج بھی جل طلوع ہوگا۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، اور مایوسی کا لفظ بفضل تعالی حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، ہماری زندگی کی لغت میں مایوسی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ منزل آئے گی انشاءاللہ، منزل آئے گی، مصطفی انقلاب کا سورج طلوع ہوگا، امت کا مقدر بدلے گا اور پاکستان ہی سے بدلے گا۔ یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں اے اہل پاکستان کہ ساری خرابیوں کے باوجود پورے عالم اسلام میں آج بھی جتنا ماحول اسلامی انقلاب اور مصطفی انقلاب کا پاکستان کی سرزمین پر ہے وہ کسی خطہ عرب و عجم میں نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے ناطے یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے ملک و ملت کی تقدیر کو بدلیں۔ تاریخ منہاج القرآن کا یہ مذہبی، علمی، دینی، روحانی اور اخلاقی انقلاب کا پیغام اور پاکستان عوامی تحریک اور آزاد کشمیر میں جموں کشمیر عوامی تحریک کا یہ مصطفی انقلاب کا پیغام ہے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے ایمان کو، اولادوں کے ایمان کو، سب کو سلامت رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ میں اختتام پر شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ کو مبارک دیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ابھی نماز پڑھیں گے ہم چل کے، سارے آج رونق دے نا مسجد کو، ایک نظارہ مسجد میں نماز پر بھی دکھائیں، اور نماز پڑھ کے جو لوگ یہاں آج تحریک منہاج القرآن کی تنظیم سازی ہوگی، ادارہ منہاج القرآن کی اور مصطفی انقلاب کے مشن کی تنظیم سازی ہوگی۔ میجر AH اوان صاحب تشریف لائے ہیں آپ کے سامنے۔ میجر اوان صاحب یہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان سے باہر دنیا بھر کی تنظیمات کے۔ میں بھی ادھر ہوں گا، مصافحہ ملاقات کے بعد آپ احباب جو تحریک منہاج القرآن کے کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس پیغام کو، اس پیغام عشق رسول کو اور پیغام انقلاب مصطفی کو، وہ وہاں بیٹھیں، سابقہ رفقا بھی اور نئے وابستہ ہونے والے بھی، اور وہاں تنظیم سازی کریں نیلسن کے لیول پہ، اور اگر قریبی آبادیوں سے بھی کچھ احباب آئے ہیں وہ بھی بیٹھیں، نام انہیں لکھوائیں، جو چاہیں، لا اکراہ فی الدین۔ ہمارا تو فرض پیغام دینا تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی ثوابدید ہے، آپ کی خوشی۔ بیٹھیں، تنظیمی ڈھانچے بنائیں، اس مشن کو منظم طریقے سے آگے فروغ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ نماز عصر کے بعد یہ اجلاس مسجد میں، نماز عصر کے فوراً بعد مسجد غوثیہ میں ہوگا، تو احباب جو اس میں ذوق رکھیں وہ وہیں تشریف رکھیں اور پوری تنظیمیں مکمل بنا کے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ دو شعر سے سلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام
رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھائی قرآن خاک گزر کی قسم کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹھواری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد، بریڈفورڈ 8، ٹیلی فون 480327 اور 775721۔